اردو مزاحیہ لطیفے۔ لڑکا: جانو ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ لڑکی: تمہاری بہن کو تو بتاؤں گی، کمینی کہتی تھی کوئی کتا ہی ہوگا جو تم سے پیار کرے گا۔ ایک آدمی سارا دن اپنا نکاح نامہ الٹا سیدھا کر کے دیکھتا رہا۔ آخر اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شوہر بولا، میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں، کامبخت مل ہی نہیں رہی۔ ایک پٹھان اپنا بستر اٹھا کے جیو نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ جیو والوں نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ پٹھان: وہ لڑکی کدھر ہے جو خبروں میں کہتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا؟ ہم اس کے ساتھ رہنے آیا ہے۔ ایک دفعہ میں نے غصے میں بیوی کو ڈانٹ دیا۔ بیوی بیچاری چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد میرے لیے گرم دودھ لے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا اور کہا، سوری یار، میں نے غصے میں بول دیا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو بیوی دودھ کا گلاس اٹھا کر واپس جانے لگی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہتی ہے، آپ نے سوری جو کر لی ہے، ورنہ میں اس میں چوہے مار گولی ڈال کر لائی تھی۔ بڑی سخت سردی تھی۔ ایک بے وقوف مسلسل پانی بھرے جا رہا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا، تم صبح سے اتنا پانی کیوں بھر رہے ہو؟ آخر اتنے پانی کا کیا کرو گے؟ بے وقوف بولا، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرمی میں کام آئے گا۔ رانا نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا کہ رانا بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے۔ رانا نماز توڑ کر بولا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ بیوی سوٹ کی کٹنگ کرنے گئی تو کینچی نہیں مل رہی تھی۔ بیوی نے شوہر کو بولا، کینچی نہیں مل رہی، ڈھونڈ کر دو۔ شوہر بولا، تمہاری زبان تو کینچی سے بھی تیز چلتی ہے، اس سے کاٹ لو۔ پٹھان پی سی او کے اندر گیا، جیب سے موبائل نکالا، کسی کو کال کر کے باہر آ گیا۔ آدمی: خان صاحب، اگر موبائل سے ہی کال کرنی تھی تو پی سی او میں کیوں گئے؟ پٹھان: مجھے ایک دوست نے بتایا تھا پی سی او میں کال سستی پڑتی ہے۔ تھانے دار سپاہی سے: تم نے چور کو گرفتار کر لیا؟ سپاہی: جناب، چور گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن اس کی انگلیوں کے نشان مل گئے ہیں۔ تھانے دار: کہاں ہے؟ سپاہی: جی، میرے گال پہ۔ ایک دیہاتی نے کسی مولوی سے پوچھا، جناب، کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ مولوی صاحب ناراض ہو کر بولے، حقے تو ضرور ملیں گے، مگر ان کے لیے آگ دوزخ سے لانی پڑے گی۔ کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی، جس میں ایک وکیل اپنا آخری کیس لڑ رہا تھا، جسے وہ بالکل بھی نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وکیل اٹھا اور بولا، مائی لارڈ، قانون کی کتاب کے پیج نمبر 15 کے مطابق میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ جج بولا، کتاب پیش کی جائے۔ پھر کتاب پیش کی گئی۔ جج نے جب کتاب کا پیج نمبر 15 کھولا تو اس میں 2000 کے 10 نوٹ تھے۔ جج مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب، اس طرح کے 2 ثبوت اور پیش کیے جائیں۔ وکیل گواہ سے، کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ گواہ: لکھنا آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ وکیل قلم دیتے ہوئے، اپنا نام لکھیں۔ گواہ نے کاغذ پر لکیریں مار دیں۔ وکیل: یہ کیا لکھا ہے؟ گواہ: میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بس میں ڈاکو گھس آئے۔ ڈاکو ایک عورت سے زیور لیتے ہوئے نام پوچھا۔ عورت: شمیم۔ ڈاکو نے زیور واپس کر دیا کہ یہ میری بہن کا نام ہے۔ پھر ایک آدمی سے پیسے لیتے ہوئے نام پوچھا تو آدمی بولا، میرا نام تو شوکت ہے، مگر پیار سے مجھے سارے شمیم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر: آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر… بیوی آنسو پوچھتے ہوئے، مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر: اگر آپ ان کا خیال رکھیں، لڑائی نہ کریں، ٹینشن نہ دیں، شک نہ کریں اور ان کی خوب خدمت کریں۔ بیوی روتی ہوئی باہر آئی۔ سب نے پوچھا، کیا ہوا؟ بیوی: ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ایک آدمی وکیل کے پاس گیا اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ وکیل نے 50,000۔ آدمی بولا، اتنے تو شادی پر قاضی نے بھی نہیں لیے تھے۔ وکیل نے کہا، دیکھ لیا نا، سستے کاموں کا نتیجہ۔
دکان پر لکھا تھا شادی کا تمام سامان دستیاب ہے۔ میں نے دلہن مانگی۔ اس میں وٹے مار کے بگانے والی کون سی بات ہوئی بلا؟ ایک سندھی کے گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا شوہر FSc، بیوی MSc۔ کسی نے شوہر سے پوچھا، سائیں آپ کی بیوی اتنی تعلیم یافتہ ہے، آپ کیوں نہیں؟ سندھی نے کہا، مطلب تو ایک ہی ہے۔ آدمی نے پوچھا، وہ کیسے؟ MSc مطلب مدر آف 7 چلڈرن، FSc مطلب فادر آف 7 چلڈرن۔ سائیں تو سائیں، سائیں کی ڈگری بھی سائیں۔ ایک پٹھان 10 سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے اولاد دے۔ ایک دن فرشتہ پٹھان کے پاس آ کر بولا، خان صاحب تجھے اللہ کا واسطہ ہے، پہلے شادی تو کر لو۔ ایک آدمی کا قد 9 فٹ تھا۔ وہ ایک بابا جی کے پاس گیا اور پوچھا، کوئی حل بتائیں۔ بابا جی نے کہا، نہر کے کنارے ایک فقیرنی ہے، اس سے شادی کا پوچھو، اگر اس نے نہیں کہا تو تمہارا قد 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ آدمی فقیرنی کے پاس گیا اور کہا، مجھ سے شادی کرو گے؟ فقیرنی، نہیں۔ آدمی کا قد 1 فٹ چھوٹا ہو گیا۔ آدمی نے سوچا 8 فٹ بھی زیادہ ہے، پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گے؟ فقیرنی، نہیں۔ 1 فٹ اور چھوٹا ہو گیا۔ آدمی نے سوچا 7 فٹ بھی تھوڑا لمبا قد ہے، ایک بار پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گے؟ فقیرنی، نہیں 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 نہیں۔ ایک لڑکے اور لڑکی کا چکر چل رہا تھا جس کا اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اگر لڑکے کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ ہمیں بھی مشکل ہوگی۔ گھر والے لڑکے کو سمجھاتے رہے لیکن لڑکے پر عشق کا بھوت سوار تھا، ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے لڑکے کو خوب درگت بنائی، سرف ایکسل سے صفائی کی، ٹانگ بازو توڑ دیا اور گھر والوں کو کہا، اپنے لاڈلے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ گھر والوں نے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ کئی دنوں بعد لڑکا بولنے کے قابل ہوا تو گھر والوں نے کہا، کتنا سمجھایا تھا مگر تم باز نہیں آئے۔ گھر والوں کی ساری باتیں سن کر لڑکے نے ایک تاریخی جملہ کہا، تساں آج تک مینوں ان سمجھایا ہی نہیں جویں انہوں نے سمجھایا۔ ایک پٹھان بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد دوائی دیتے کہا، 2 چمچ صبح، 2 چمچ دوپہر اور 2 چمچ شام۔ پٹھان پریشان ہو گیا اور دوائی میز پر رکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب اپنی دوائی اپنے پاس رکھیں، ہمارے گھر میں اتنے زیادہ چمچ نہیں ہیں۔ باپ، پپو بیٹا آج تیری امی اتنی چپ کیوں بیٹھی ہیں؟ پپو، میری غلطی کی وجہ سے۔ باپ، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ پپو، امی نے لپسٹک مانگی تھی، میں نے غلطی سے ایلفی دے دی۔